شہر کا آغاز کرنے کے بعد کل ہم کرکٹ پہ بات کر رہے تھے تو آج کرکٹ 11 سٹار کے بارے میں بات ہوگی۔ میرے ساتھ جو دوست آن لائن حاضر ہو رہے ہیں، جن ساتھیوں کو 11 سٹار کلب ٹیکسلا یاد ہو وہ دوستوں کے نام ضرور شیئر کریں جو کھلاڑی انہوں نے یہاں دیکھے ہیں اپنے دور میں جس سے پہلے۔ تو میں نے تھوڑی سی معلومات اکٹھی کی ہے، کل کا دن دوستوں سے رابطہ کیا، فون پہ رابطہ ہوا، تو مجھے جو اس کرکٹ کی تاریخ جو پتہ چلی ہے ٹیکسلا شہر کی، یہ 1960 میں یہاں گراؤنڈ آباد تھا۔ تو 1960 میں ماما خالدی ایازی صاحب اور نیک رشید صاحب حمیس کے والد اور رشید صاحب مٹھائی والے، یہ 3-4 نام میرے دوستوں نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہ ان کے گھر میں یہ سامان موجود ہوتا تھا، یہ سامان لے کر آتے تھے۔ زید سب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ تو کرکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، 11 سٹار کی پرانی یادیں، آج پروگرام ہے، کل انشاءاللہ فروکی پہ ہوگا۔ اسی طرح چلتے چلتے اس تمام گیموں پہ پھر آپ کا فٹ بال بھی آئے گا جس میں آپ کی ضرورت بھی پڑے گی۔ تو میں نے کچھ دوستوں سے گزارش بھی کی تھی کہ اگر کچھ دوست اگر 11 سٹار کی میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں تو اگر صبح آ جائیں تو 4 چاند لگ جائیں گے، باتیں کرتے ہوئے دوستوں تک اچھی بات پہنچ جائے گی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ 1960 میں یہاں کرکٹ آباد تھی۔ تو 1960 کے بعد ہلکی ہلکی کرکٹ چلتی رہی، اور اس وقت بھی کاک بال یعنی کہ پلیئر تھے۔ تو جن ساتھیوں کو ان کے نام یاد ہوں، 3-4 نام تو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ وہ اس وقت موجود تھے۔ ماما خالد ایازی صاحب، حمیس کے والد نیک رشید صاحب اور رشید صاحب اپنا مٹھائی والے، اور رقیب صاحب، یہ تیز بالر ہوا کرتے تھے۔ رقیب صاحب بھی اپنے دور کے، اس کو تھامسن کی طرح یہ ان کا سٹائل تھا، تو بہت خوبصورت انداز تھا ان کا بالنگ کا، تو چہرہ بھی اسی طرح خوبصورت اور بالکل آسٹریلین نظر آتے تھے۔ تو یہاں وکٹ ہوا کرتی تھی جی، یہ جو جگہ ہے یہاں وکٹ ہوا کرتی تھی اور بہت خوبصورت وکٹ ہوا کرتی تھی، اور یہاں دوست جو ہے ماشاءاللہ بہت یادیں وابستہ ہوں گی وکٹ بنانے۔ ملک عرفان فانی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں جی، کل بھی ان سے گپ شپ ہوئی تھی، آج صبح بھی بات ہوئی ہے جی، کرکٹ کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات ان سے بھی لی ہیں۔ پرویز اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہیں جی، راجپوت فن صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں جی، کمر بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہے۔ جو دوست حاضر ہیں جی، میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھ دیا کریں، کیونکہ بعد میں جو لوگ دیکھتے ہیں نا جی، تو وہ آپ کے کمنٹس محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ پھر آپ کا بھی نام جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ کا کمنٹس محفوظ رہے گا، تو آپ کا نام بھی محفوظ رہے گا۔ تو اپنے جو پلیئر آپ کو یاد ہوں ان کے نام ضرور شیئر کریں جی۔ تو میں بات کر رہا تھا 1960 کی، تو یہاں کرکٹ آباد تھی۔ پھر 1979 میں کرکٹ نے ایک بوم پکڑا، یعنی کہ آصف اقبال کی ٹیم جو میرے حساب سے انڈیا اس وقت گئی تھی، سیریز ہاری۔ اس کے بعد کرکٹ ٹیکسلا میں اور پورے پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی کہ 1980 کی جو دہائی تھی اس میں کرکٹ نے عروج ٹیکسلا شہر کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پکڑا۔ اسی میں ہم بھی کرکٹ میں شامل ہوئے، ہمارا بھی گراؤنڈ کے اندر آنا جانا شروع ہوا۔ ہم بھی اس وقت پہلے فٹ بال بجلی فٹ بال کلب سید رضا حسین شاہ صاحب کی جو کوٹھی ہے وہاں ہم تو کھیلا کرتے تھے۔ ملک عرفان صاحب نے میسج کیا ہے جی، میرے چچا خالد ایازی بھی ان لوگوں میں شامل تھے جی۔ بالکل جی، میں نے 1960 میں کرکٹ آباد تھی۔ تو بہت مہربانی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ یہ کمنٹ ساتھ سے چلاتے رہیں، جو آپ کو پلیئر یاد آئے ان کے نام میرے ساتھ شیئر کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا فٹ بال کلب کے ساتھ، بجلی فٹ بال کلب ہم نے بنایا تھا، وہاں سید رضا حسین شاہ کی جو پٹیاں ہوتی تھی اس وقت بالکل کھلی کوٹھی کے ساتھ، وہاں ہم کھیلا کرتے تھے۔ پھر 1979 میں اور 80 میں کرکٹ کا آغاز ہوا، پھر فاروقی کے ساتھ، پھر نیشنل راجہ میں نے بنائی، بہت یعنی کہ کامیاب ترین نیشنل راجہ کرکٹ کلب کا آغاز ہوا۔ اس وقت عروج پہ تھی فاروقی کرکٹ کلب بھی، اور 11 سٹار اور 2-4 کلب تھے یہاں۔ کرسچن 11 کلب بھی تھا جس میں صابر اور کرسچن کھیلتے تھے سارے۔ تو زید نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ بالکل، تو میں وہ بات کر رہا تھا کرسچن 11 بھی ایک بہت کامیاب کلب تھا۔ کرسچن اسپتال اس وقت بڑے عروج پہ تھی، یہاں آنکھوں کے اسپتال کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے تھے۔ تو بہت بڑی ہسٹری ہے ٹیکسلا جی،
انشاءاللہ چلتے رہیں گے، اس کے ذکر آتے رہیں گے، لیکن آج بات ہو رہی ہے 11 سٹار پہ۔ تو 11 سٹار میں چچا نسیم ایک بہت منظم اور ایک ایسے باپ جیسا کردار ادا کرنے والا شخص تھا کہ اس نے ٹیم کو جوڑا، اور اس وقت جو نظر آتے تھے نصیر صاحب اور ان کے بھائی شفیق صاحب، اور یہ ماما خلیل صاحب اور زبیر بیری بعد میں آئے، اور پاپا آصف زبیر کے بیری کے بھائی، زبیر بٹ کے بھائی آصف بٹ صاحب، ضیاء بٹ، اور پھر اسی طرح بہت سے وحید ٹیڈی صاحب، اور اس طرح کے بہت سے نام ہیں جو میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش بابا یہی کر رہا ہوں کہ آپ سید زبیر شاہ قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ مشتاق احمد صاحب، بالکل آپ آج کرکٹ میں بات ہو رہی ہے جی، تو پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، تو آپ کو بھی 11 سٹار کے کسی پلیئر کا نام یاد ہو جو مجھ سے رہ گیا ہو، تو میں تو ابھی یاد میں کوشش کر رہا ہوں، تو کچھ نام میں نے لیے ہیں، تو آپ بھی ناموں کو شیئر کریں۔ اور یہاں جو یعنی چچا نسیم صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور نصیر بھائی اس وقت انگلینڈ میں ہیں، وہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں 11 سٹار کی، یعنی یہاں ایک اور نام چھکوں والے کی سرکار کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آیا، دوستوں نے شیئر بھی نہیں کیا۔ رئیس امان صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے جی، بہت مہربانی جی، اللہ خوش رکھے۔ تو یہاں کرکٹ رئیس بیٹا بہت عروج میں تھی، ٹیکسلا کی کرکٹ پورے یعنی کہ پنجاب کے اندر یعنی کہ ایک دھوم تھی، ایک وقت تھا، یہاں سے پلیئر بڑے بڑے اور واک اینڈ سے بڑے بڑے پلیئر جو ہے یہاں انہوں نے نام کمائے، اور یہاں کرکٹ کھیلی، کاک بال کی کرکٹ تھی، اور میٹنگ بعد میں آئی، فروکی لے کر آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کرکٹ بڑی عروج پہ تھی اس وقت۔ 11 سٹار کلب ایک ٹیکسلا کا بہت برانڈ اس وقت کا کلب تھا، جس کے پاس سامان بڑا، اور ہاں جاوید سراف صاحب، شہید صاحب کے بیٹے جو فیصل شہید روڈ پہ ہوتے ہیں جی، ان کا، اور حاجی ریاض صاحب جو فوت ہو گئے ہیں، سراف صاحب وہ بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے 11 سٹار میں۔ تو یہ میں نام لے رہا ہوں، یہ 11 سٹار کے نام لے رہا ہوں، آپ انشاءاللہ آپ کو ذہن میں آتے ہوں گے، لیکن بعد میں بھی آپ کوشش کریں جب آپ کو کچھ نام ذہن میں آئے، ویڈیو ختم بھی ہو جائے، جب آپ دیکھیں تو ضرور نام شیئر کیا کریں جی۔ شمریز بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں جی، تو واک بھی ہو رہی ہے جی، اور ساتھ کرکٹ گراؤنڈ سے کرکٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں جی، اور میں نے آپ کو جیسے آپ کو بتایا ہے کہ آج 11 سٹار پہ بات ہو رہی ہے جی، تو 11 سٹار ٹیکسلا کی بہت یعنی کہ اعلیٰ ترین اس وقت کا کلب تھا، اور احمد اقبال صاحب، ابھی حمید صاحب کے والد صاحب کا ذکر کیا ہے جی، 1960 میں وہ ذائق رشید صاحب اور ان کی جو ساتھی تھے اس وقت یہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ تو مشتاق احمد صاحب اسراؤ صاحب السلام علیکم کا آپ کو ذہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی آپ کو جی، پھر بھی ذہن میں کوئی آئے جی تو انشاءاللہ آپ ضرور شیئر ساتھ کریں جی، کہ جو نام بھی آپ کے ذہن میں آئے۔ اشتیاق چندر، بالکل جی، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی۔ قمر نے بالکل بہت اعلیٰ نام کا ذکر کیا ہے جی، اشتیاق چندر میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تو یہ بھی بہت اعلیٰ اسپنر تھا جی، اور اس کی ایسی دھوم تھی کہ جس طرح وہ چندر اس وقت انڈیا کا بولر تھا، بہت ٹاپ کلاس کا، تو یہ ٹیکسلا کا اشتیاق چندر تھا، بہت اعلیٰ قسم کا اسپنر تھا جی۔ تو یہ پرانے میں دوستوں بھائیوں کو دوستوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، نئے ساتھیوں کو بھی، کہ یہ ٹیکسلا کرکٹ اتنے عروج پر تھی کہ لوگ بڑے دور دور سے یہاں میچ دیکھنے بھی آتے تھے، اور کھلاڑیوں کو لے کر جاتے تھے اپنے ٹیم کے ساتھ میچ کھلانے کے لیے۔ تو فلک خان صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے جی، اور یہ جو باہر سے ٹیمیں آتی تھی اس لیے بھی بڑی خوشی کے ساتھ ایک تو یہاں کھانا بڑا اچھا ملتا تھا، ٹیمیں ان کے اکرام بہت اچھا کرتی تھی اس وقت، اور بالخصوص یہ میزم تھا، اور میزم جب میچ ختم ہوتا تھا میزم کے اندر کھانا یا وہاں تھوڑا سا تفریح کے لیے جاتے تھے، تو باہر کی ٹیمیں یہاں کا بڑی خوش ہوتی تھی کہ ایک تو ویو بہت اچھا تھا، دوسرا یہ ٹیکسلا کا گراؤنڈ بہت خوبصورت گراؤنڈ تھا، بعد میں اسٹیڈیم بنا وہ بھی بہت خوبصورت بنا، لیکن نظر کھا گئی، تو پھر آج یہ گلستان اجڑا ہوا آپ کو نظر تو آ رہا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ 2-3 سال ہو گئے ہیں کہ کافی حد تک اب ذاتیوں نے آباد اس کو کرنا شروع کر دیا ہے، تو اوپر کرکٹ بھی ہو رہی ہے جی، وہاں بھی تھوڑا سا جاتے ہیں، تو بالکل جی یہ ابھی ساتھی نے نام کا جیسے اضافہ کیا ہے جی،
تو اسی طرح جو ذہن میں آپ کے نام آئیں وہ ضرور ذہن میں کریں. اور پاپا خالد کا میں ذکر یہاں ضرور کروں گا کہ ان کے چھکے بڑے مشہور تھے, اور کئی دفعہ یعنی ایک دفعہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک چھکا انہوں نے لگایا تو وہ پیچھے جو آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں, وہ پیچھے ایک پول ہے, بلکہ جہاں ہمارا تقریباً گراؤنڈ ختم ہوتا ہے تو وہاں سے پیچھے سے بھی وہاں اٹھا کر وہ بال لے کر آئے. تو جب بال واپس آئی تو دوسرا چھکا بھی اسی طرح لگا, تو وہ آدمی نے جو ٹیم تھی اس نے کہا کہ ایک آدمی وہاں کھڑا کر دیں, تو اتنے دور آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بڑی مشہور بات تھی جی اس وقت کی. پاپا خالد کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے جی. تو بہت یعنی کہ زبردست قسم کا صبح صبح اپنا آرام چھوڑ کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آرام بھی ٹھیک ہے جی, مشتاق احمد صاحب, آرام تو ضروری ہے, لیکن صبح کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ اپنا سبق پڑھنے کے بعد, اشراق پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سونا, اور پھر بچوں کو جب اسکول چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد سونا میرے حساب سے بے فضول ہو جاتا ہے. تو میں تو اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد اپنی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالیں, آدھا گھنٹہ نکلیں باہر, اور اس خوبصورت موسم کو انجوائے کریں, اپنا واک مکمل کریں, اپنی صحت کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ٹائم ضرور دیں جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی. ملک عرفان صاحب نے لکھا ہے ٹیکسلا میں ایک وقت تھا, بالکل جی 8-10 کو. اور ناصر مجید, بالکل ناصر مجید, ڈاکٹر ناصر مجید صاحب جی فروقی کی طرف سے کھیلے ہیں, ان کا ذکر تو ضرور ہوگا فروقی میں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی. بالکل بہت اعلیٰ کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے بھی جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. ملک عرفان صاحب بالکل اسی طرح نام ذکر کرتے رہیں جی. کچھ نام میں نے لیے ہیں, آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے, لیکن بہت سے نام ایسے ہیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے. ان کا کیپر ہوا کرتا تھا, میرے ذہن میں وہ کیپر نہیں آ رہا. اپنا کیا نام تھا جی, ابھی میں نے پہلے ساتھ نام بھی لیا, اوپننگ بھی کرتے تھے ماما خلیل صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ شاکر صاحب آپ لوگوں کا تعاون بھی شامل تھا. بالکل جی, بالکل تعاون تو ضرور شامل تھا جی. کرکٹ اسی طرح بات تھی, میں نے خود ان کا ذکر ضرور کروں گا. 9 شاکر چیلنج کپ کرائے تھے ٹیکسلا شہر میں, شاندار قسم کے, تاکہ کرکٹ آباد رہے. لوگ یہاں بہت زیادہ محبت کرتے تھے جس وقت. ڈونیشن, ٹیکسلا کی ڈونیشن مشہور ترین ڈونیشن ہے جی. یہاں آدمی کام کرنے والا ہو, یہاں کے لوگ جو ہے محبت بچھاور کرنے میں کبھی کمی نہیں کرتے. جس کے پاس جائیں, کھیل کے لیے جائیں یا کسی اور کام کے لیے جائیں, تو الحمدللہ ٹیکسلا کی یہ شان رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس کام سے منہ نہیں موڑا. کبھی بھی کس موقع پہ بھی زلزلہ آئے, کوئی اور معاملات آئے, لیکن ٹیکسلا ہمیشہ الحمدللہ اس کام میں کارخار میں شامل ہی رہا ہے. منظور جو تھا, جو فوت ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے. اس کی ایک ٹیم ہوا کرتی میرے حساب سے, وہ تھی جس میں وہ اپنا ابرار صاحب وہ سارے کھیلا کرتے تھے. ویسے اس کو پیار سے سچل 11 کہتے تھے, لیکن اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا جی اسٹیشن گراؤنڈ پہ, اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے جی. شفیق صاحب, بالکل جی, شفیق صاحب بینک والے, بالکل جو ان کے بھائی صدیق صاحب بھی ہوا کرتے تھے. دیکھیں نا, اب ذہن کام آپ نے مہربانی کی, محبت کی, پیار کیا, تو دوستوں تک یہ 2 نام اور مزید, یعنی کہ شفیق صاحب نے بہت اعلیٰ کرکٹ کھیلی ہے. آپ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی کھیلے ہیں, اور بہت اعلیٰ راولپنڈی کی نمائندگی بھی کی ہے, اور ٹیکسلا کی شان رہے ہیں. بہت خوبصورت انداز سے, بہت خوبصورت کٹ اور صاف ستھرے کرکٹر تھے جی, اور بہت اعلیٰ انداز کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے, اور دھیمے لہجے سے بات کرتے تھے. یعنی بہت پیارے انسان ہیں جی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, خوش و خرم رکھے. تو ان کے بھائی تھے صدیق صاحب, بالکل وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے جی. رفاقت خان صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. خان صاحب, آج تو آپ کی بہت ضرورت تھی جی, کرکٹ پہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے دوست اختر کا ذکر آئے گا, جب انشاءاللہ فروقی 11 کا ذکر آئے گا, تو واک مکمل کرنے کے بعد واک بھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی, اور ساتھ دوستوں سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے جی. تو ہم 11 سٹار پہ بات کر رہے ہیں جی, 11 سٹار کے پلیئروں پہ بات کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی جو پلیئر اور جو اچھا وقت آپ نے دیکھا ہوا ہے, تو اس کی بات کریں جی. تو 1960 سے 1980 کا سفر بڑا مشکل سفر تھا کرکٹ کا. پھر 1980 کے بعد چچا نسیم,
اور بہت سے جو بھی کرکٹرز کا میں نے نام لیا ہے 1985 میں یہ کرکٹر اس وقت ٹیکسلا کی پوری علاقے کے اوپر چھائے ہوئے تھے اور بہت اعلیٰ سامان بہت خوبصورت انداز کے ساتھ کھیلنا اور اچھے ٹورنامنٹ کے اندر جانا اور واک اینڈ کے اندر یعنی اس وقت ٹورنامنٹ بھی بہت اعلیٰ قسم کے ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ ٹیکسلا کی نمائندگی کرتے تھے ایم سی ٹیکسلا کی طرف سے بھی ان کو بلدیہ کی طرف سے بھی ان کو نمائندگی کا موقع ملتا تھا تو کہنے کا مقصد تھا کہ ٹیکسلا کی کرکٹ بہت اعلیٰ ترین کرکٹ تھی تو اب تو پھر جب ٹینس بال آئی تو اس کے بعد جو ٹیکسلا میں کرکٹ ماند پڑ گئی لیکن اب بھی ماشاءاللہ کرکٹ جو ہے ٹیکسلا کی ہارڈ بال چلتی ہے یہ ابھی ماشاءاللہ میچ یہاں بھی جاری ہے جی یہاں محمد خالدی صاحب کی ٹیم کھیلا کرتی تھی بعد میں ہماری ٹیم بھی یہاں کافی عرصہ کھیلی ہے اس پھر محمد خالدی صاحب کی ٹیم نیچے چلی گئی تھی اور 11 سٹار وہ اپنے مقام پر کھیلا کرتی تھی 60 فٹ بال کا گراؤنڈ میں وہ فٹ بال والے کھیلا کرتے تھے آج شاید محمود صاحب ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے جی آج صاحب پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں دیکھنا ہے پروگرام آپ نے پورا بعد میں اور اس میں کمنٹس بھی کرنے ہیں اور بہت سے دوستوں نے پرانے کرکٹرز کے نام شیئر کیے ہیں جی تو یہاں بھی ماشاءاللہ ہلکا ہلکا میچ کرکٹ کا جاری ہے ٹینس بال کا نوجوان صبح جس طرح کل فٹ بال اور نوجوانوں سے بات ہوئی تھی وہ اپنا کھیل رہے تھے تو الحمدللہ رؤوف شاکر صاحب محمد علی کا نام ضرور لینا جی محمد علی صاحب بھی کلب میں کھیلے ہیں جی ان کا انشاءاللہ نام ضرور آئے گا لیکن وہ جس کلب میں کھیلے ہیں طارق صاحب کے کلب میں طارق بوا صاحب ہم کو کہتے تھے اللہ خوش و خرم رکھے محسوس بھی نہیں کرتے تھے عارف بھائی غضنفر بھائی تو جب ان کی ٹیم کا ذکر آئے گا تو محمد علی کا نام نہ آئے تو پھر میرے حساب سے کھیل کے اندر بہت بڑی زیادتی ہے والی بال میں ہو کرکٹ میں ہو اور ان کے بھائیوں کا نام ہے بابر بہت اچھا کھیلا ہے ان کے بھائی زبیر صاحب اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بہت اچھی کرکٹ کھیلے ہیں ٹیکسلا شہر میں ان سب کا ذکر انشاءاللہ اپنے بھی کلب میں آئے گا جی آج میں جو فوکس کر رہا ہوں زیادہ تر جو ہمارا آج 11 سٹار پہ ہے جی 11 سٹار میں کرکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے قمر صاحب نے کمنٹس میں لکھا ہے جی چچا نسیم ملک نصیر صوفی شواق صاحب تو بہت یعنی کہ انہوں نے فروکی 11 کو بہت کیا جب پروگرام کروں گا میں انشاءاللہ 4 دوستوں کو دعوت بھی دوں گا جس میں صوفی شواق صاحب شامل ہوں گے مسعود بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ فروکی 11 پہ محمد خالدی رؤوف شاکر ملک پرویز کا ذکر انشاءاللہ کل میں نے جیسے اپنا راجہ صاحب کا ذکر کیا تھا تو انشاءاللہ تابش 11 کا جب ذکر آئے گا تو انشاءاللہ بھرپور تابش 11 کا پورا نام ہوگا جی پاپا فیض تابش 11 انہوں نے بنائی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کرکٹ تھی جی ٹیکسلا شہر کے اندر اس وقت تقریباً 9 ٹیمیں تھیں ٹیکسلا شہر میں پرانے دور میں تو آج 11 سٹار میں بات ہو رہی ہے ابھی ایک نام آیا جی شیخ غالب صاحب بالکل یہ بھی کھیلے ہیں جی لیکن یہ طارق جو غضنفر صاحب کی ٹیم تھی اس کی طرف سے کھیلے ہیں تو انشاءاللہ جب اس ٹیم کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ ان کا نام بھی ضرور آئے گا جی لیکن فیاض خان صاحب بھی یہ بھی کھیلے ہیں لیکن یہ اپنا جو جس کا میں نے ذکر کیا نام بڑا پیارا تھا ٹیم کا لیکن سچل 11 کہتے بہت خوبصورت نوجوان اس ٹیم میں کھیلا کرتے تھے اور اسٹیشن میں یہ ان کا کلب ہوا کرتا تھا انشاءاللہ ان پہ بھی بات ہوگی جی ملک ابرار بھی اسی ٹیم میں تھے جی تو 11 سٹار کے کھلاڑی جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو شیخ سلال صاحب ملک ابرار صاحب یہ انشاءاللہ جو ٹیمیں ہیں جی ان میں ان کا انشاءاللہ ذکر آئے گا لال آوان بہت اچھا فروکی کی طرف سے کھیلا ہے جی تو ماشاءاللہ جو شیخ اختر علی جو ہے جی یہ میرے حساب سے فروکی کی طرف سے اس نے شروع کیا تھا اور فروکی کے ساتھ ہی کھیلتے ہوئے دنیا سے یعنی چلا گیا اور بہت اعلیٰ شاٹ بھی نوجوان نے لگائی ہے جی اور یہ کیچ بھی نوجوان نے بہت اچھا لیا ہے جی تو میرے حساب سے لے لیا کیچ نہیں لیا جی یا چھکا ہو گیا اچھا جی چلیں جی تو بات ہو رہی تھی یہ 11 سٹار پہ تو انشاءاللہ کافی نام آئے ہیں جی اور پرانی یادیں ہم نے تازہ کی ہیں پھر بھی یہ آپ کے سامنے لائیو پروگرام جو ابھی جاری ہے یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا تو اس میں آپ اپنے کمنٹس میں جو پلیئر بعد میں یاد آپ کو نام آئے اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا تاکہ یہ ہسٹری قائم رہے کہ ٹیکسلا میں 11 سٹار کلب ٹیکسلا جو ٹیکسلا شہر کا مشہور کلب تھا کرکٹ کا عروج تھا 1980 سے لے کر
تقریباً 2002-03 تک یہ کلب بہت اچھا کھیلے ہیں جی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گراؤنڈ ختم ہوا، معاملات ختم ہوئے، پھر بہت سے بیچ میں دوریاں آئیں، لیکن اب ماشاءاللہ ٹیکسلا شہر میں دوبارہ کرکٹ آباد ہو رہی ہے، فٹ بال کے گراؤنڈ آباد ہو رہے ہیں. یہاں ماما خالدی صاحب کی یعنی کہ ٹیم کھیلا کرتی تھی جی، تو یہاں بھی بہت اچھا گراؤنڈ اب بن گیا ہے جی، پورا میچ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ نوجوانوں نے ذرا محنت کی ہے، کافی حد تک اس کو ٹھیک کر لیا جی ماشاءاللہ جی. بہت ساتھیوں نے میرے ساتھ کمنٹس میں حصہ بھی لیا جی، اور ساتھ شیئرنگ بھی کی جی. تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے جی. بس صبح بخیر کا اب پیغام کی طرف آتے ہیں جی. صبح بخیر جو پروگرام ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ٹیکسلا کے جو ہسٹری ہے تھوڑا سا اس کو بھی کیا جائے ہائی لائٹ، اور لیکن اللہ کی تعریف اس کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ صبح جو ہوتی ہے یہ اللہ کے رحمان کے نام کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو اللہ جل شانہ تہجد پڑھنے کے بعد اور سبق پڑھتے ہوئے کان کے اندر صبح کی صدا آواز کان سے ٹکراتی ہے اور حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، اور پھر الصلاۃ خیر من النوم کی آواز جب آتی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمت ماما خالدی صاحب کا ذکر کیا جی. بالکل یہ بانی ہے جی، 1960 میں پتہ چلا جی یہ کھیلتے رہے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے. اس وقت یہ ٹیم یعنی کہ نیک رشید صاحب، رشید مٹھائی والے، ان کے بھائی رقیب صاحب، اس طرح کے 4-5 نام آئے ہیں جی، اور پرانے نام میرے پاس موجود نہیں ہیں. 1985 کے بعد جو نام تھے میں نے کچھ شیئرنگ کی ہے جی. پھر بھی بعد میں جن دوستوں کو سمجھ آئے ضرور شیئر کرے. شاکر بھائی زندہ آباد. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی. حاجی شہر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دوستوں کو قائم و دائم رکھے. آپ کی توانائی مجھے ملتی ہے، میری بھی بہار ہو جاتی ہے، اسی بہانے میں بھی صبح واک بھی کر لیتا ہوں، تھوڑا سا خوش و خرم وقت گزار لیتا ہوں. آج کا جو حالات جا رہے ہیں تاجروں پہ، معاملات پہ، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے. اس لیے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ضرور اپنی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں جی. آصف خان صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں جی. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ تو میرے دوستو میں بات کر رہا تھا صبح الصلاۃ خیر من النوم کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب نیند کو چھوڑ دو، نماز بہتر ہے. اور جو نماز کو قائم کرے گا اللہ اس کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنائے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا اللہ اس کو سکون والی زندگی دے گا اور غیب کے خزانوں سے رزق دے گا. یہ تو پکی ٹھکی باتیں ہیں، اور بہت سے فضائل ہیں لیکن میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر کروں گا. لیکن آج یہی پیغام ہے کہ نماز جو ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے جی. 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اللہ کی قدرتی نظاروں کو دیکھنے کے لیے بستر کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر اپنے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ واک کے لیے نکالیں. کتنے خوبصورت نظارے ہیں یہ دیکھیں. میوزیم کا خوبصورت گرینش موسم آپ کو بتا رہا ہے. انشاءاللہ کبھی اندر بھی جائیں گے، وہاں بھی واک بھی کریں گے، آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے، اور میوزیم کی سیر بھی آپ کو کرائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حالات و واقعات اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے ایمان نہ کرے کسی کو، اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے کسی کا، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. اور آخری بات یہی ہے جس کے ساتھ میں اب یہ پروگرام ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ اپنے جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں، جن کو مال دیا ہے وہ حج کے پیسوں کا بندوبست کریں. حج کا سیزن آنے والا ہے، پیسے جمع ہونے کی تاریخ آنے والی ہے، تو اس کے لیے تیاری کریں. اور جن کے پاس اللہ نے زکوٰۃ کے لیے دی ہے، ملک شفیق ماما، بالکل جی، خلیل صاحب قمر، ملک نصیر، زبیر بھٹ، بالکل جی میں نے نام لیا تھا جی. میر امجد صاحب کا نام رہ گیا تھا جی. میر امجد صاحب میرے حساب سے فروقی کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں زیادہ عرصہ. 11 سٹار میں ویسے زازی کوئی میچ کھیلے ہوں، لیکن میرے حساب سے ان کا آغاز جو تھا وہ فروقی تھا. لیکن پھر بھی اس میں آپ میری تصحیح کر دیں. اور زبیر نسیم، آصف بھٹ، بالکل جی آصف بھٹ میں نام لیا جی. اشفاق اختر چندر، اچھا یہ اشتیاق کا برادر تھا، اشتیاق اختر، اچھا جی. تو میر خالد، وحید ملک، چچا نسیم. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی. قمر، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والا معاملہ کرے. ضیاء بھٹ، بالکل جی
میں نے یہ تھوڑے سے نام تو میرے ذہن میں تھے جی، میں نے لیے. آپ کا بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ. سعید اعوان صاحب نظر نہیں آ رہے. قمر اگر آپ کا فون اگر دوسرا استعمال نہ ہو تو اس کو ذرا فون کریں جی. تو وہ کیوں آج غیر حاضر ہے، جہاں سو جاتا ہے صبح نماز پڑھنے کے بعد. ٹائم تمہارا ہے گھنٹہ آگے پیچھے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ سعید اعوان اور کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہوں اور خوبصورت صبح کی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، اور سعید اعوان نکل جائے. یہ بڑی عجیب میری سمجھ سے باہر بات ہے کہ کس طرح وہ آن لائن حاضر نہیں ہو سکا جی. ماشاءاللہ بھتیجا بڑی لیٹ آیا ہے بھتیجا میرا، تو عیسیٰ حسین اللہ خوش و خرم رکھے جی. کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے بھی کرکٹ کھیلی ہے، لیکن آپ کی دائی ہماری دائی سے بات تھی تو ماشاءاللہ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں جی. تو کمنٹس میں اس لیے کہتا ہوں دوستوں کو، دیکھیں ابھی یہ کمنٹس قمر نے کی ہیں، جو نام ہے یہ محفوظ رہیں گے، اور یہ نام انشاءاللہ محفوظ اس لیے رہیں گے، اور جو آدمی بعد میں دیکھے گا ان ناموں کے ساتھ ان ناموں کو مزید جوڑے گا جو نام میرے سے اور دوستوں کے ذہن سے نکل گئے تھے. کیونکہ 1960 سے پہلے کی کرکٹ یہاں ٹیکسلا شہر میں آباد تھی. 1980 میں اس کو چچا نسیم لوگوں نے مزید فروغ دیا، اور پھر اس کے بعد ٹیکسلا کی کرکٹ ایک برانڈ بنی، اور پورے علاقے کے اندر کرکٹ کی پوری ایک مثال تھی. اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم. سید جعفر حسین نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں. السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے جی؟ کہ آج 11 سٹار پہ بات ہو رہی ہے جی صبح بخیر کے پروگرام میں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بھی ہو رہی ہے عائشہ صاحب. تو ساتھ ہی پرانی یادوں کو تازہ کیا جا رہا ہے. کچھ پرانے نام جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ان ناموں کو یاد کر کے ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے چہرے یاد، جیسے چچا نسیم کا چہرہ، خالد یازی کا چہرہ، ہمارے دیکھے ہوئے سارے چہرے ہیں. تو اختر ہمارا بہت پیارا دوست ہے، اس کے چہرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے چہرے سامنے آ رہے ہیں. جو بیرون ملک چلے گئے ہیں وہ بس کے مسکراتے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے جی. سب لوگوں کو میری طرف سے سلام. قمر کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی. اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے جی. تو میں نے وہ بات جو ابھی آخری بات کی تھی، جو کہ جن کے پاس حج کے پیسے اور جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے وہ حج کے پیسوں کو بندوبست کریں، حج پہ جانے کی کوشش کریں، اور جن کے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ کی کوشش کریں. یعنی کہ جو فرائض ہیں وہ کسی حال میں معاف نہیں ہیں. تو اس لیے تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ کے حکموں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے. اس لیے آخری بات یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کو اپنائیں. انشاءاللہ زندگی یہ بھی خوبصورت ہوگی. ملک عمر صاحب کیا حال چال ہے جی؟ خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے جی؟ پروگرام پورا بعد میں دیکھیے گا جی، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. ٹیکسلا کی تاریخ ہسٹری ہے جی، اور یہ میوزیم کی گراؤنڈ کی تازے ہیں 11 سٹار پہ. کل انشاءاللہ فاروقی پہ بات ہوگی جی. کل یا پرسوں جب صوفی اشفاق صاحب اور مسعود صاحب میرے ساتھ انشاءاللہ ان کی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. تو اسی طرح پھر تابش پہ بات ہوگی. اس طرح ملک پرویز صاحب کی ٹیم تھی اس پہ بات ہوگی. آفتاب جس میں کھیلتے تھے اور رفاقت صاحب یہ سارے اسی میں کھیلتے تھے، محمد علی صاحب. تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ماما خالدی صاحب کی ٹیم تھی. عبدالسلام صاحب کو دعوت دیں گے، شاید گولڈی صاحب کو دعوت دیں گے، اور بہت سے دوست ہیں ساتھ کو دعوت بھی دیں گے جی. تو انشاءاللہ جس دن جو آدمی آیا پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس دن اس کا انشاءاللہ پروگرام میں انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ صبح بخیر بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو جی. سمیل شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں، بہت لیٹ آخری بالکل ٹچ میں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے جی. آپ کا دوست آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر، پروگرام پیغام شہر خاموشاں. ملک عمر صاحب کچھ کمنٹس کر دیں اور شاہ صاحب آپ بھی کچھ کمنٹس کر دیں تاکہ آپ کے نام اور باقی جو دوست ہیں وہ بھی اپنے کچھ نہ کچھ کمنٹس میں لکھ دیں تاکہ آپ کا نام محفوظ ہو سکے. جو ذاتی بات میں دیکھیں آپ کے کمنٹس اس تک پہنچ سکیں. اور باقی دوستوں سے گزارش ہے جو پروگرام بعد میں دیکھیں اس کو شیئر بھی ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوستوں کو ٹیکسلا شہر کی یہ ہسٹری پتہ لگے اور یہ خوبصورت نظارہ دیکھیں، یہ ہمارے کھنڈرات دیکھیں،
یہ ہمارے نوجوان صبح کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھیں. کل انشاءاللہ گراؤنڈ بہت آباد ہوگا جی، کیوں آج چھٹیاں ہو گئی ہیں اسکول کو، آج لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بچوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن کل یہ گراؤنڈ امید ہے کہ بہت زیادہ آباد ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی. اویس قیوم ماشاءاللہ بہت لیٹ، انشاءاللہ کوشش کیا کریں جی. یہ پروگرام انشاءاللہ کوشش میری یہی ہوگی 8 کے لگ بھگ شروع ہوگا، تقریباً 5 منٹ 10 منٹ اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، پہلے بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں ہو سکتے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنی ایمان کی تجدید کرتے رہیے گا، اور اپنے والدین جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کریں. جن کے والدین دنیا سے چلیں گے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہدیہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر. پروگرام پیغام صبح بخیر اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، سب کو یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو کچھ نہ کچھ وقت دیں. صبح کا وقت دیں، شام کا وقت دیں، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ وقت دیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو.